محترم حضرات گرامی سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، دعا ہے خداوند عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام تو تمام آباب دا اس ذکر پاک اچ، اس ذکر خیر اچ، اس مجلس پاک اچ، اس عشق دی نماز اچ، اس اصول دی نماز اچ، اس اہل ذکر دے ذکر اچ، قرآن دے وارثاں دے ذکر اچ، انڈٹھی اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر اچ، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکر اچ، جنہ ہستیاں دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنیا، جنہ ہستیاں دی عبادت دی بنیاد تے اللہ معبود بنیا، جنہ ہستیاں نو اللہ نے یا ہے تشریف رکھو، بندہ جذباتی ہو گیا ہے، تشریف رکھو، جنہ ہستیاں نو اللہ نے خلق فرما کے اپنی کبریائی دا اعلان فرمایا، جنہ ہستیاں نے اللہ آکھیا تے مولوی نے بھی آکھیا اللہ اللہ۔ ذکر پاک ہی توڑی خلوص بھری شرکت، بانیان دا پر خلوص اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن، خالق مالک عبادت شمار فرماوے، مرحوم و مغفور ملک سرفراز حسین گلوتر صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے، بابا ریاض شاہ صاحب رتو علی مالک انہ دے درجات بلند فرماوے، بابا ذاکر البیت خدا بخش کیسر صاحب، جتنے بھی ذاکرین و واعظین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دنیا تو چلے گئے، مالک انہ دی قبرانوں میرے مرشد علی بادشاہ دی مقدس ولایت دے نور نال منور برود محشر شفاعت محمد و اہل بیت محمد رسید، مالک تو انہوں اجر کثیر عطا فرمائے، مالک دا ظہور ہوئے ساڑی آنکھیں اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف من قرآن مجید چلا نے اپنے حبیب دے متعلق اپنی مخلوق نو ایک حکم فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ نے اپنی اطاعت نو مشروط فرمائے اپنے حبیب دی اطاعت نال۔ یہ مطلب ہے اطاعت توحید کے حقیقی ماڈل کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے اردو میں اس واسطے بولنا بھی اردو میں نتیجہ اچھا دے سکنا، اندھی میرا خیال میں پنجابی بھی ہے اگر تسی محسوس نہ کرو۔ یہ مطلب ہے مخلوق اور اللہ دے درمیان خوبصورت ترین وسیلے دا نام محمد ہے، بھی اگر کوئی شے اللہ کو لینی ہے تامی وسیلہ مصطفیٰ ہے، دے جی ایسا کوئی شے اللہ لگھلنی ہے تامی وسیلہ، یعنی مصطفیٰ۔ اچھا اللہ ساڑھا جانو ایسی پھر جملہ کھاں کسے مولوی دا، ذاکر دا، خطیب دا، معلم دا، محدث دا، محقق دا، مصنف دا، مؤلف دا، کسے مجتہد دا اللہ جانو ایسی، پھر جملہ کھاں اس بے جانو نو جانو بناون والے دا نام مصطفیٰ ہے۔ شاہ جی میں ایک گل میں چونکہ میری گڈی چ تفسیر پہ یہ البرہان او دے وچوں میں جملہ پڑھنے لگا، اللہ کی ہے؟ اللہ ذات نہیں، یہ جو میں نے کہا ہے نا اللہ یہ اسم ہے، یہ اس ذات کی علامت ہے۔ میں سمجھا نہیں سکیا، میرا نام ہے سید سجاد حیدر، ایتھے کاغذ سے لکھو نا اوتھے رکھ دیو، اوتھے جلا بھی دیو نا، اسم جل گیا ذات موجود ہے۔ اسم ذات کا پتہ ہوتا ہے۔ ابو بصیر نے پوچھا میرے پنجمے میں اللہ یہ کس نے کہا اللہ؟ مولا فرمایا اللہ اسم ہے اس ذات کا، اور اسم لفظ ہوتا ہے، لفظ کسی زبان کی مخلوق ہوتا ہے،
مولا فرمایا وہ زبان کون تھی جس نے اللہ کہا؟ فرمایا وہ ہم تھے جنہوں نے اللہ کہا، پھر تم نے بھی اللہ کہا۔ تم تو اللہ کے اسم سے واقف نہیں تھے، اللہ کی ذات تمہارے جفے میں کیسے آئے گی؟ یعنی اللہ اللہ کران والے۔ اور جڑا وہ شاہ جی رولا پین وہ مسکین ذاکران دے مگر ڈنڈا لے کے مولوی والے لگ جاندے نے، وہ اللہ کے خالق، اللہ کی ذات کے خالق آل محمد نہیں، اللہ کے اسم کے خالق آل محمد ہے۔ اسم ہے نا۔ مولا پنجویں امام فرمایا اسی آکھیا سی اللہ تے تو انہوں پتہ لگا بھی وہ کوئی ذات ہے جس دا اسم اللہ ہے۔ وہ بندہ سوڑا پہ گیا، وہ کہ رسول دیا پترا یہ اللہ دا معنی کی؟ فرمایا لا کے بعد کیا ہے؟ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا کے بعد ہے الہ، لا دا معنی نہیں الہ ہے، وہ الہ کیا ہے؟ مولا فرمایا اس کے 3 حرف ہیں، الہ، الف لام ہے، الہوری الوے علی نہیں، مولوی بھی چلوا پال بیت پلیٹ دے تو میرا قصور کوئی نہیں۔ الف لام ہے، الف سے مراد ہے آلائے، آلائے دا معنی نعمت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلائے دا معنی کی نعمت، لام سے مراد لازم، ہے سے مراد ہوان، ضلالت، تذلیل۔ اللہ پر لازم ہے کہ وہ نعمت کے منکر کو ذلیل کرے، نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ حیدری ہون چکے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ جی بڑا میں لطف لیا اگلے دن میں دوران گفتگو سرکار ختمی مرتبت دا اسم گرامی چاہیا نا جدو آکھا محمد صلی اللہ، اتھے سنی بیٹھا سی، چنگا بھلا سنی، چنگا بھلا سنی، اس اپنے ہاتھ جوڑے اے وہ سانج کیتا، میں آکھا محمد وہ صحیح تو چمیا، میں کہا واہ بھائی سنی، حسین دے نانے دا نام میں لیا ہے، ہاتھ تیرے بھی چمن دے قابل ہو گئے جس حسین نو محمد خود چمدہ رہا ہے۔ نعرہ کہیں مارنا ہے، رائے بن ڈالے کہ تُسا نعرہ ہے اور ہر شاہ بول جائے علی یاد ہے، علی یاد ہے۔ تشریف میں کی کیتا کر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ بہو بزرگو تسی بہو 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 یا ہے حیدری۔ اچھا بھی جتنے نظریات انہوں نے مسلمانہ دے شاہ جی، سنی ایک نظریہ ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سور وردی، چشتی، قادری، شیعہ، ایک نظریہ ہے نا، وہ نظریات جڑے نا وہ مسالک نا، شیعہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اچھا جتنے بھی نظریات نا مسلمانہ نے عالم دے انہاں وچ اعمال نو بھی، وہ اعمال کیوں بجا لاندے نا؟ جنت مل جائے۔ نہیں جڑا بندہ نماز پڑھ دو کی دل کردہ میں جنت میں جاواں، وہ دا مقصد کی ہے جنت مل جائے۔ اچھا جنت دا طلبگار مسلمان انہوں سوچنا تو یہ چاہیے ہے بھی جڑی جنت میری مطلوب و مقصود ہے اس جنت دے جوانہ دے سردار کون نو؟ بھائی جی سادھی جی کو ہوں یہ جوانہ نے جنت دے سردار کون نو یہ بھی او دے کو پوچھنا ہے جس انڈٹھا اللہ دسیا تے جدو سرکار کو گئے تے سرکار فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جوانان جنت دے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت انہوں دی ملکیت ہے، تے کسے دی ملکیت جانا ہوئے تو مالکاں دے پیو نال ورتن ہونی نہیں چاہیے، تے یہ حسن تے حسین دی جاگیری جا نہیں علی ولی اللہ نال کو ورتن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ۔ دوسری بات حیدری اور خدا گواہ جی وہ بندے آدھیں جی تسی شیعہ جذباتی ہو، میں کہ جذبات نہ ہونے تو ماتم نہیں ہوتا۔ یہ صحابی بھی رسول دے، اہل بیت بھی،
رسول دے ہن میں کہ تسی کیوں تے ساڈے صحابی صحابی پاک رسول دے تے رسول دی اولاد گجر نو کہ سید نو وہ دنو شاہ جی ایڈے سناندی پہ تسی ہو آل نبی اولادے یہ تو مطلب بے سیدان دے صحابی چوکھے لگ دیں کیونکہ سیدان دے نانے دے نوکر نو تے دو ترے نو پتہ ہوندہ ہے نانے دا نوکر ماڑا کیڑا سی تھی چنگا کیڑا سی وہ ساڑھے اپنے جی اسی صحابہ دی تعظیم دساں گے صحابی بھی قرآن نال ساڑھے چوکھے لگ دیں تو جب بھاگے مار رہا ہے ایس بچے کو موبائل کھولو بچے اپنے ہی یہ تو من بھی برت لئی دیں شماری والا روز روز لبدا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی چلو پاک نبی دا صحابہ نال کی رویہ سی تے اہل بیت نال کی رویہ سی پاک نبی مدینہ چ کدی نال گئے گلیاں جاندے ہیں جسے گلیاں میں جاندے سن حضور سرکار دے موڈے بھی نال ہی ہوندے سن کہ موڈے گھر جا جاندے سن موڈے سن صلی اللہ دے صلی اللہ اپنے کندھوں کے لے کر جب مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تو رسول صلی اللہ کے کندھوں پر رضی اللہ ہوتے تھے کہ علیہ السلام ہوتے تھے یار بولو تھے سکتے شاہ جی بڑی مہربانی بحری طارق جمیل صاحب نال بھی گل ہوئی اس موضوع تے میں کہ جی پاک نبی دے پاک کندھیاں تے کی لکھیا سی انہاں کہا لا الہ الا اللہ میں کہا اس کندھے تے محمد الرسول اللہ میں کہ جی اتے رضی اللہ باندھے ان کے علیہ السلام میں کہ قرآن دی قسم قرآن دی نص موجود ہے اگر صلی اللہ کے کندھوں پر رضی اللہ بیٹھے تو ان کو ساری بتی نکل جائے ہاں جنہ دی آواز اللہ اپنے نبی دی آواز تو اچھی نہیں وارا کھاندا انہ دے ایموٹ نعرہ ہے نعرہ حیدری عنایت دی بھی منزل ہے عنایت ہوتے پاکاں دی عنایت ہوئی عنایت ہوئے تو نعرہ لگ دیں تے جی شکایت ہوئے تو نعرہ وہ میں طارق جمیل صاحب نے بیٹا کیا کہ اے سرکار دے اس پاک موڈے تے کون بیٹھے سن اکھے جی حسن علیہ السلام میں کہ تھلے لکھیا کی سی اکھے لا الہ الا اللہ ایتھے محمد رسول اللہ اتے حسین علیہ السلام میں کہ طارق جمیل صاحب مان جاؤ حسن اتنا ہی پا کے جتنا لا الہ الا اللہ پا کے حسین اتنا ہی پا کے جتنا محمد رسول اللہ پا او شاہ صاحب قصیدہ بہت ڈھلا جائے میں پڑھوں گا ڈھلا جائے ڈھلا تیرے جتنا کرنٹ میرے بھی تو نہیں نہ آ سکتا تو بھی کلا ہے بندے ماتم اچ کمیز لا دے تو مجلس اچ لا چھڑی جانا تو بھی ٹھیک ہے کمال ہے لیکن جناب بڑی مہربانی کدی کدی اپنا بھی دل کردہ بھی قصیدہ پڑھ دیا ساڑی بھی روح داری ہو جائے ایک دن نا ایتھے نا امام حسن علیہ السلام نو بٹھا کے ایتھے امام حسین علیہ السلام نو بٹھا کے اور انہیں شہزادیاں دے متعلق کے حدیث ہے حضور فرمایا میری رسالت اور نبوت کی خوشبو کو حسنین کہتے ہیں وہ سرکار اپنی خوشبو نو موڑیاں تو لے کے جدو گلی بھی چاہی نا تے جنہ دے ناک ٹھیک سن نا نبوت کی خوشبو محسوس کر کے گلی جا گئے کئیاں دے تے ناک بند ہون نا جنہ نو ولایت علی دا زکام لگا ہوئے او کچھ جی جناب کسرت نہ انہاں خوشبو محسوس کی تھی خوشبو نبوت و رسالت دی ہوا وچ معلق ہو کے ایتھوں تک پہنچی نا تے کچھ ناک کالے جی انجے نہیں کوئی ادھے وچ گل جے وہ تنہوں یاد ہو سی پاک نبی فرمایا علی تیرا دشمن جنت تے جنت جنت دی خوشبو بھی سونگ عنایت حسین خوشبو کہیں نال سونگی دیئے ناک نال علی دے منکر دا ناکی نہیں ہوندہ خوشبو کی وہ جناب جو صحابہ کرام ماشاءاللہ
مدینے دا بازار بڑا کھلا سی، ہن تے سوڑے دلے نے سوڑے کر چھڈن بازار۔ او بھائی جی میں تعداد نہیں دس سکدا بھی کنے سن، کافی صحابہ کرام پاک نبی دی خوشبو نو محسوس۔ ظفر شاوری تو نہیں، اصل ظفر شاوری اینک پان نہیں لگتا ہے کسی کالج دے پرنسپل، میرا بھائی چھوٹا بھائی ہے، مولا زندگی کرے۔ چلو مجلس ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جتھے براہماں دی زیارت ہو جاندی ہے، بڑی گل ہے۔ سناؤ کی حال ہے؟ وہ جب اپنی میری موج نہ میں قصیدہ پڑھن لگا، وہ جسے صحابہ کرام گلی بھی آ گئے نا تے پاک نبی ویکھیا بھی جی تے کافی ہو گئے نا، ہن تسی جی کافی ہوئے ہو نا تے میں ہن قصیدہ ہی پڑھنا ہے۔ تے پاک نبی فرمایا کہ صحابہ اگر آپ پسند فرمائیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان شہزادوں کا میں ذاکر بن کے تمہیں قصیدہ نہ سناؤں۔ وہ نہ آکھیا جی ٹکا کے پڑھو قصیدہ۔ شاہ جی پاک نبی نے تواڈیاں سرداراں دا حسنین شریفین دی شان وچ قصیدہ پڑھیا تے صحابیاں نے سنیا، پھر تو نتیجہ کڈیے۔ یہ دا مطلب ہے حسنین شریفین امامین کریمین صدیقین قبلتین کا قصیدہ پڑھنا سنت رسول ہے، اور حسنین کا قصیدہ کان دھر کے سننا سنت صحابہ ہے۔ وہ جڑا پاک نبی نے قصیدہ شہزادیاں دی شان وچ پڑھیا نا بابا، وہ میں پڑھوں جے اگو تواڈی مرضی۔ سرکار دا ایک نام ہے، لقب ہے سرور کونین۔ سرور ایک دا لقب ہے حسین پاک دے پاک نانے دا تے موڈیاں تے حسنین تے صحابی سامنے تے حضور فرمایا سرور کونین سرور کونین سرور کونین سرور کونین۔ بندے سیانے بیٹھے ہو، ہن تے جٹاں بھی موبائل رکھے ہوئے، سر نو سی آرام آکھیا جی کو لگی نہیں نعرہ ہے تھوڑا جہا اور ٹیمپو بداؤ۔ بابا جی اکثر سنے کہ سیدہ نال ترے سینہ لگ دیاں، ترے بھی کدی سیدہ نال لگے نا، سید نال 4 سینہ لگ دیاں، سونا بھی ہوئے سخی بھی ہوئے ستی بھی ہوئے سریلا بھی ہوئے سرور کونین سرور کونین۔ عنایت مٹ رہے صدقے جاواں زندگی ہوئے بڑی مہربانی۔ عشق دی نماز عشق دی نماز سارے عاشق ہو گئے، وہ شامل میں عرض کر رہے ہیں سرور کونین سرور کونین۔ ذاکری دی خوبصورتی اور بھی ہوندی ہے عنایت، ذاکر دی ذاکری دی خوبصورتی یہ ہوندی کہ سر ایسی پڑھے بندے حیران ہو جان سرور کونین سرور کونین سرور کونین سرور کونین کہتے ہیں سرور کونین۔ پاک نبی فرما رہے ہیں حسنین دی شان وچ، پھر آکھو بھئی کہتے سرور کونین کہتے ہیں سرور کونین۔ توجہ جی سرور کونین۔ ایس مصر بھی ساری جیندے کیا
جس کو چاہے جنت دے دے مالک ہے حسنین سرور کونین ایک باری بات آکھو سارے بولے آئے حیدری سرور کونین جس کو چاہے جنت دے دے مالک ہے حسنین سرور کونین بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کرے جس پاک نبی نے میرے سرداراں دی شان وچ بھائی جان ایک قصیدہ پڑھے اوتھو وشکارو نا اج ایتھے او کیمرہ لگا ہے ایتھو کر کے بابا کھڑا ہو گیا لمبے قد والا آدھا یا رسول اللہ سونی زبان نال سونے شہزادیاں دی سونی شان بیان کیتی ہو ایک جملہ اور سناؤ کائنات دے رسول سارے صحابہ نو مخاطب کر کے بلکہ سارے صحابہ نو شیعہ سمجھ کے حسنین دا ذاکر بن کے حضور فرمیندے پین ان کا باپ وسیع ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا بڑا کام ہے شاہ جی کام ہے اللہ توڑی زندگی کرے ذرا سننے حیدری حسنین شریفین دا ذاکر بن کے کائنات دے رسول صحابہ نو مخاطبوں کے فرما رہے ہیں ان کا باپ وسیع ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا ان کا باپ وسیع ہے میرا حوصلہ ایک لفظ آ رہے ہے ماں بین دا میں نے درمیان حضور فرمیندے پین ان کا باپ وسیع ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا کوئی بھی دیوار نہیں ہے ان کے میرے ماں بین سرور کونین حیدری میں ایک جملہ آکھ کے نا بات آکھیے لو جی سیدزادے دا حکم شکر ہے میں نے بھی کسی آکھیا بات آکھ حضور فرمیندے پائیں ان کا باپ وسیع ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا ان کا باپ وسیع ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا کوئی بھی دیوار نہیں ہے ان کے میرے ماں بین سرور کونین نعرہ حیدری بسم اللہ عرش برین تو نالا لایا عرش برین تو سبحان اللہ پر بسم اللہ سید چایا علی اللہ دا پاک ولی ہے علی اللہ دا پاک ولی ہے سبحان اللہ حسین دا بابا علی ہے علی اللہ دا پاک ولی ہے حسن حسین دا بابا علی ہے قربان جاواں عباس دا بابا علی ہے ٹھیک ہے جناب غازی عباس دا بابا علی ہے ہر مشکل میری چلی ہے دل میں محمد نواب علی پائی تلی پانچ نارے 14 لاکھ نارے
جیو سید بہت مہربانی کوئی لطف آ رہا ہے کہ گلا بھی جاندہ رہا نہیں میں نے ایک بندے کہ جی حسنین کیا ہیں میں کہ محمد رسول اللہ کے تسلسل کو حسنین کہتے ہیں الحمدللہ الحسین منی و انا من الحسین دا شاہ جی اگر شاعری نو سنن والے دھیان دے کے سنن نا پھر پتہ لگتا ہے جو لکھن والے نے مالکہ نے کی لکھوا ہے شاہ جی میں شعر نہ مومنہ دی نظر کرن لگا چلو داد تھوڑی بھی ہو جائے تو میں نے کھوکھر کسے نہیں آکھنا میں تو عشق دی نماز عاشقہ دے مجمع پاک نبی نے ایک صحابی نے ہور خیش کی تھی کہ یا رسول اللہ ان شہزادوں کی شان میں کچھ اور بھی سنائیے کچھ اور عطا فرمائیے کائنات دے رسول صحابہ مخاطب ہو کے حسنین شریفین دے بارش فرمے دے پائیں دونوں میری گود کے پالے مجھ کو زندگی دینے والے آئے ہائے ہائے جڑے نہیں بولے انہاں دھیان ہی نہیں دیتا تے جڑے ذاکر نال نہیں بول دے ہو گھرے والے نال بھی کوئی نہیں اللہ تہاڈی زندگی کرے میں کچھ عرض کر رہا ہوں حیدری حضور فرمے دے پائیں دونوں میری گود کے پالے مجھ کو سننا ہاں دینے والے دونوں میرے جگر کے ٹکڑے میرے دل کا چین سرور کون ہے گل توڑا مین نہیں پتا شاہ جی مین بڑا لطف ہے اور کوئی تو بھی آیا ہے صدا جیو سبحان اللہ لو جی دو ترے شیر تو میں ساتھیے جیو کیا بڑی مہربانی اچھا لو بھی تو پیدل تواڈی بھی کیا بات گل من لین وچ تیرا بھلا ہے 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 یہ بندہ سنجھانا کو کون آ نہیں جانا ہیں رائے فدا ہو رہی تسی آج لیٹ ہو گئے ہو آ جاؤ ایڈا سوادی قصیدہ میں پڑھیا پتہ نہیں انہاں دھیان نال سنیا کہ نہیں اگلا پنجابی جیو جیو یہ بڑا تھوڑا جا سپیڈ بدا کے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا غفر شاہ جی گل من لین وچ تیرا بھلا ہے سیداں مسلماناں نو بھلے دی گل دسن لگا گل من لین وچ تیرا بھلا ہے 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 جے کو ناوی من سانو خیر سلائے جاگتے حسین کلائے او جاگتے حسین کلائے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے ایک باری آکھو وات آکش ماری آلے آکھو زندگی ہوئے فرد ثانی بھی سننے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے بابا گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے جے کو ناوی من سانو خیر سلائے جاگتے حسین کلائے او جاگتے حسین کلائے مت سمجھے کوئی گل وچ رلائے 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 جی میں ساری کائنات وچ اللہ ہے جاگتے حسین کلائے او جاگتے حسین کلائے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے قربان جاواں بھائی جی تھوڑی نظر شیر سننا ہے آپ برا کے لا اچھا جی میں پھر عرض کر دینا حیدری قربان جان گل من لینے وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے گل من لین وچ تیرا بھلا ہے یہ گناہ بھی من سانو خیر سلائے جگتے حسین کلائے او جگتے حسین کلائے مت
पता समझे कोई गल विच रलाए पता समझे कोई गल विच रलाए जिवें सारी कायनात विच अल्लाह है जग ते हुसैन कल्लाए ओ जग ते हुसैन कल्लाए गल मान लैण विच तेरा भलाए मैं झल्ला ला कर नहीं जो मैं आखा जेड़े इथों हुसैन नूं मनदे ने जेड़े इत्थे आउंदे ने वो इथों ही मनदे इथों नारा आवेगा शेर जरा गौर नाल बल्कि मैं इमाम हुसैन बादशाह दी अहदियत पढ़ रहा हूँ अहदियत यानी अहदियत तौहीद की अलामत को हुसैन कहते हैं अल्लाह की यकताई के मजहर को हुसैन कहते हैं शेर पेश करना है थोड़ा जा हौसला इस दे मनाए नाने केड़े केड़े नाज नहीं इस तो मुराद हुसैन दे मनाए नाने केड़े केड़े नाज नहीं याद मैं करावा तेनू याद हो नमाज मुस्तफा दी कंड मेरे पीर दा मुसल्ला है जगते हुसैन गल्लाए ओ जगते हुसैन गल्लाए गल मन लैण विच तेरा भलाए क्या बात हैदरी बड़ी मेहरबानी जी मैं जन्नत जाना है मैं उस मैं आखना मरे पर वो मजलिस से जा जन्नत दे रस्ते दा नाम मजलिस है जन्नत भी हुसैन दी ते मजलिस भी मौलवी आखे 40 राती पानी च खलो जा जिसे पैर ही तेरे गल जाने ने गलियां पैरों नाल भी बंदा कदी मजलिस च आया है हर बंदे दा मकसद जन्नत अच्छा तुसी मैनूं दसो का मातमी 42 साल हो गए मैं पढ़दे हाँ ते 50 साल हो गए मैंने मातम करदे हाँ आई तई किसी मातमी मातम च निकल के आख्या मैं जन्नत जाना है वो भाई लोका जन्नत जान दी ख्वाहिश ओ करे जड़ा जन्नत विच ना होवे जी आए मजलिस जन्नत है शहीद मोहसिन नकवी ने की लिखे दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा मैशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली है दोज़ख तो है मन कुन तो के मुनकिर का महल्ला रे जन्नत वो जजीरा है जहां जिक्र आया सुन मैनू लम्बियां कहानियां नहीं आउंदियां रात जाग जाग के सुनानियां नहीं आउंदियां शेर दा मखरज इत्थे रखे सुन मैनू लम्मियां कहानियां नहीं आउंदियां राती जाग जाग के सुन मैनू लम्मियां कहानियां नहीं आउंदियां रात जाग जाग के सुनानियां नहीं आउंदियां सुनानियां नहीं आउंदियां जड़ी करबला भी फिर दोस्त दा मोहल्ला है जगते हुसैन गल्लाए ओ जगते हुसैन गल्लाए गल मन लैण विच तेरा भलाए ऐनी तेरे सामने मैं शोर आउंदी अगो मैं क्या कर लाल खां की कीते बस ये आ गए मामा हुसैन शाह तुसा लेकिन राज के रोटी मैंने कोई नहीं खवानी नेरा मजलिस नाल ही रह जाऊं साए रोटी के बारे में सोचा रहे किथे नहीं शावरी बस ये 5-7 एक सलवात पढ़ो सरकार दी
سارے پڑھو بھاویں اس خرج تے پڑھو. صلی اللہ محمد والی اے گل جڑی میں کرن لگا اے میں میری کیفیت بنی ہے تو میں تاں گل کرنا. خدا گواہ جے میں پاکاں دے پاک ممبر تے سٹیج تے نہیں، میں یہ ممبر ہے. کدی بھی میں انہوں سٹیج ممبر ممدوح ہوتا ہے، سٹیج مضموم بھی ہو سکتا ہے. ساڑھا ہی دسو شادی پہ نقیب ممبر نہ نقیب ممبر، نقیب ممبر بھی ٹھیک ہے، بلکہ میں نے جو خود میں لفظ بگیا میں کہا نصیب ممبر. اے ممبر ہے، اے شبیہ قبر حسین ہے. ادا دو تیسرا نام ہے دار شفا، چوتھا نام ہے باب قبول. پھر اس لئے کچھ تقاضے نے. ٹھیک ہے جناب. ماتمی کدہ ہوندہ ہے؟ بولو یار. امام حسین. ذاکر کدہ ہوندہ ہے؟ امام حسین دا. یہ دا مطلب جدوں تیری نسبت امام حسین نال ہو جائے نا، پھر یا مجلس جو بندہ لبے یا مسجد جو لبے، کتیاں دی بھیڑی تو نہ لبے نا. کوئی نہیں جے مولوی کسے قبر دا وارث، قبر دے وارث علی تے علی دے پتر نے. سبحان اللہ. شاہ جی دکھ لگتا ہے جس جڑے کسی معصوم دی شہادت دا دن ہوئے میں ایو جے شیعہ ویکھیں سٹیٹا سال جڑے گاون ڈھولے بچے اللہ معافی، اللہ معافی. حسین ڈار دو. یہ تے پتہ تاں لگدا ہے نا کہ کسی دے گھر جوان پتر دی لاش پئی ہوئے تے پھر وہ دی کیفیت او ہوئے جیڑی تو پیا ہے. تے جنہ دے گھر 72 جنازے ہونا. میں اپنی زندگی دی قسم چاہنا میں مجلس عذاب وچ اچھا لباس نہیں پاندا، مینوں خود شرم آوندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مالکاں دا جشن ہوئے تو میں بوسکیاں بھی پانا، کڑھائی والے سوٹ بھی پانا. سویرے مینوں چٹے کپڑے کٹ دیتے نا. میں کہ ایام محرم گزرے نا، جیٹھ دے دن جڑے نا، تے میرے اندر دے انسان منوں آکھے کہ رسول دیاں دیاں جنگلاں وچ تو بوسی پا کے دے کے جانا. اندر بھی تے ایک انسان ہوندا ہے. مہارال تسی اپنے طور تے کوشش کیتا کرو. پھر معاف کرنا. میں کون ہونا کہ امام حسین بادشاہ دے ذاکر دی میں ممبر تے تنقیس بیان کراں، لیکن چونکہ میں اس قبیلے دا ایک فرد ہاں، ذاکری قبیلے دا ایک میں فرد ہاں، چھوٹا جہا اہم فرد ہو، اہم چھوٹا جہا. میں ذاکراں تو بھی نوکر ہاں، لیکن میں ایک ضرور اس مجلس دے توسل نال اپنے ذاکرین بھائیاں دی خدمت ضرور عرض کراں گا کہ وہ جڑی تہاڈی امام حسین نال نسبت ہے نا، اس نسبت دا احترام ضرور کریا جی. میں شاہ جی اپنی زندگی اس گل دی کوشش کیتی ہے کہ میں چوک وچ کھلو کے کھکھڑی بھی نہ کھاواں تے کلفی بھی نہ کھاواں، کیونکہ یہ ترک اولا ہے. امام حسین دا ذاکر پردیس وچ میں بھائی فدا نہ کہ بھائی جی تو کلفی لیاؤ کمرے چ رکھو پلیٹ وچ پا کے اندر میں کھاواں. جدو تو چوک وچ بہ کے امام حسین دا ذاکر ہو کے کلفی کھانا تیری شان وچ نہیں، تے پھر چوک وچ بہ کے تو پتہ نہیں ہو کس قسم دے سگریٹ پی لینا. تو لہذا تسی جڑے مومنین ہو تسی بھی اے میرے ہتھاں لو ویکھو، تسی بھی اس بندے نو ذاکر چنگا سمجھو جس نو 2 مجھی بیچ کے تانوں بلانا پوے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ شاید خدا پاک کو تو ہے کہ وہ پسند. اے ممبر تے کھڑا میں بہت کچھ پڑھے ہے. محمد و اہل بیت محمد دے بارگاہ بھی جتنا کوئی جھکیا ہے نا اتنا علی نے اس نو بخت عطا کیتا ہے. اتھے جھکنا ہے، اتھے نبی جھکے نا، جتنا جھکو گے علی اتنا بلند کر دے. اگر امام حسین علیہ السلام دا ذاکر ہونا تیری شان نہیں پھر تو کی بننا چاہنا؟ ہاں اللہ پیدا میں ذاکر ہاں. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جس ہستی دا ذاکر اللہ ہوئے تے تم بھی ذاکر ہوئے تینوں پتہ نہیں تیری شان کیا ہے.
ایک لفظ ہوتا ہے واول، بے معنی لفظ، مثلا مولی شولی، روٹی شوٹی، مولوی شولوی، ذاکرو جد نال لگدے ہی شاکر ہے، شولوی دا کوئی مونا نہیں، ذاکر اور شاکر، ذاکر نال واول بھی شاکر لگدا ہے۔ جدو امام حسین دا ذاکر ہو کے تو شاکر نہیں ہو سکیا تو پھر صبر دی منزل کی میں حاصل کر سکتا؟ بہت بڑا اور اچھا انسان ہوندا ہے جیڑا اپنے منصب دی پاسداری کرے۔ میں کس منصب دا حامل ہوں؟ تو اللہ آل محمد دا صدقہ ساڑی ہدایت فرمائے، سانو آل محمد دے قدمہ تے مزید جھکن دی توفیق عطا فرمائے۔ بانی پھر من اسی کی آکھ سکنے ہیں؟ میں قسم چاہ کے نا، میں نو 42 سال ہو گئے، میں مولا امام حسین دی نیاز دا 1 روپیہ بھی حرام تے نہیں لایا۔ جان دے ہو شاہ جی، میں کوشش کیتی ہے غریباں مسکینہ دے، مولا کو پوچھیا گیا پنجویں امام کو کہ بندے کو دولت آوے، 6ویں امام کو پوچھیا گیا بندے کو دولت ہوئے وہ دا مصرف کیے، وہ کتھے خرچ کرے؟ مولا فرمایا اس کی دولت پر 5 حق ہیں، 5۔ جی مولا کیڑے؟ فرمایا جس کو بندے کو دولت ہوئے سب تو پہلا وہ دی دولت حق وہ دے ماں باپ دا ہے، کیونکہ ماں باپ ناراض ہوں تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ماں باپ دے گستاخ دی بھائی جی نماز نہیں جوندی۔ معصوم فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں تو وہ والدین کی خدمت کرے، پہلا حق۔ اور پھر معصوم نے کی فرمایا؟ معصوم فرمایا اگر تیرے باپ نے تینوں آکھے نا مینوں لباس لے دے تے تو ناکام ہو چکا ہے، یوں گلاں ذاکراں کو بندے سنن دے متحمل ہی نہیں۔ میرے چھوٹے بھائی بھی آ گئے نا، چلو یہ گلاں میں ضروری سمجھ دیا۔ میں جناب دی نظر کرنے لگا سید محمد حسین شاہ صاحب میرے مولا دے خوبصورت ترین ذاکر، شفقت محسن کاظمی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ چلو 2 شعر میں گل کر لوں، اجازت میں گل کراؤ؟ بسم اللہ سید۔ معصومین علیہ السلام دے فرامین دی روشنی میں باتاں کر رہے ہیں۔ معصوم فرمایا اگر تمہارے والدین، بسم اللہ سید کی حال ہے، دھیان ہے جے کہ چھڑ دیاں جنہاں نو سید چھڑ دین انہاں نے اللہ بھی چھڑ دیندا جے۔ 5 مقام تے تیرا دولت، پہلا حق تیری دولت پہ تیرے والدین کا، پھر تیرا اور تیرے بچوں کا، پھر تیرے غریب رشتہ دار کا، اقربا پروری، پھر تیسرا حصہ تیرے غریب رشتہ داروں کا، چوتھا تیرے غریب پڑوسیوں کا، 5واں حصہ فی سبیل اللہ، مسجد بڑھا، امام بارگاہ بڑھا، بہن دے گھر ٹکر نہیں پہ پڑھدا تو مینار بنائی ہونا ہے، مینار اتے کھلو کے اللہ بانگ دینی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے یہ مینار گرائیں گے۔ او کوئی بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ وہ جڑی گل میں کر دیا پھر رک گیا۔ 2 طرح شعر وہ یہ کہ حضرت امام حسین بادشاہ دی کربلا بھی جس بندے زری ویکھ لئیے نا وہ کسی اور جنت دی خواہش ہی نہیں کردا۔ بیٹھے رہے ہیں اتھے 2 برا امام حسین دی زری ویکھ کے نہ جا تے میرے ذہن وچ اکو جڑا خیال ہویا نا تے میں اللہ نال گل کیتی، او میرا سمیع و بصیر اللہ، او میرے علی دے کناں نال سنن والا اللہ، او میرے علی دی اکھی نال اے کی شرک نہیں پیا ہوندا، نعرہ اے او میرا علیم و خبیر اللہ، او جڑی جنت پہ دسنا سونی بنائی نا، جڑی حسن تے حسین دی جاگیر چوکی بھی سونی ہوئی نا، حسین دی زری نال سونی نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر محمد حسین شاہوری جان دین، تسی بھی کچھ جان دے ہو بچ عجیب، میں کدی کدی کو لکھ دا بھی رہنا بتیرے جان دین مون تو بابا میری ٹور ہے بابا قصیدہ ہی توڑے سننا پا، چلو میں پڑھ چکا ہوں 5 شعر میں پڑھنے۔ یہ جڑی نظم میں پیش کرنے لگے کیفیت ہے، کیفیت کا تعلق بصارت سے نہیں ہوتا، بصیرت سے ہوتا ہے۔ بصارت، بصیرت،
کیفیت دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ امام حسین دے حرم وچ بیٹھے ہیں جڑی کیفیت میرے تے تاری ہوئی ہے نا، ان میں سپرد کرتاز کیتا ہے۔ مثلا قافلہ رکیا کربلا کے، فرمائش ہوئی ہے بچیاں نے، قافلہ رکیا کربلا کے، کربلا کے، لال خان قافلہ رکیا شرچا کربلا کے، کربلا کے، قافلہ رکیا کربلا کے، کربلا کے، پھر جو تکیاں کربلا کے، قافلہ رکیا۔ دلیلہ میرے کو موجود نے، اگر کوئی بندہ آکھے نے اے کی شیر دی کی دلیل ہے وہ الحمدللہ میں ثابت کر سکنا کتب چوں۔ قافلہ رکیا کربلا کے، کربلا کے، لوگ کی کعبے نو جھک دینے، کی کعبے نو جھک دینے، کعبہ جھکیا کربل، کے بیٹھے ہو کہ ٹور گئے ہو؟ کربلا کے، کوئی مسافر سفر شروع کرے، مسافر دے سفر دے آغاز وچ او دے ذہن وچ سید منزل ہوندی، سفر میل دا ہوئے، مسافر دے ذہن وچ منزل سفر 1000 میل دا ہوئے، مسافر دے ذہن وچ منزل، آج اس مسافر دی منزل ہی کربلا ہوئے، اس نال وڈا سفر کیے، اس کیفیت نو میں تحریر کیتا ہے۔ قافلہ رکیاں کربلا کے، تھوڑا جا جگیا ہے پر میں زیادہ گیا، سیدادے دے انتظار ہے، سفر بڑا لمبا کرنا۔ بابا جی سادہ جے شیر ہے محمد حسین شاہ جی، ذرا سننا۔ کربلا کے، قافلہ رکیا کربلا کے، جی شاہ جی، کربلا کے، ساری زندگی ٹر دے رہے ساری زندگی ٹر دے رہا، پینڈا مکیا، کربلا کے، اللہ اکبر، رکیا چند مومن رو پین، ہر مسافر دا پینڈا مکدا ہے پر علی دیاں دھیاں دے سفر نہیں مکے۔ کربلا کے، ختم پیا کرے نا، کربلا کے، آ جائندی حضرت علی دے پتر مطمئن ہو کے کربلا سم پئے، او بی بی بدے ہتھاں نال کھلیاں والا نال شام نو ٹر پئی۔ قافلہ رکیا کربلا کے، تاریخ پڑھو، ایک کربلا دا اصل نام ہے کرب و بلا، دکھا تے مصیبتہ دی نگری جتھوں نبی روندے ٹر گئے، وہ رسول دا پتر دھیاں تے بہناں نو نال لے کے کربلا دی تپدی ریت نو مولا بناون آئی، جتھوں نبی روندے ٹر گئے۔ شیر پڑھیے، مرسل سہارے چھپ کر گزرے کربلا چوں، اللہ اکبر، چپ کر گزرے، اصغر بولیا آواز آئی تیر وڈا ہاں گردن چھوٹی آئی، بی بی آدھی ظالمہ تیری ویکھ میرے پتر دی گردن۔ علی اصغر دا حوصلہ، بابا محمد حسین شاہ جی ایک میں درد ہور پیڑے کرنا، کربلا کے، تیر لگاتے ہیں رویا نہیں سی، تیرے حوصلے تو دارین قربان کرا، رویا نہیں سی، اصغر ہسیا، کربلا
اصغر نو تیر لگا ہے اس تو وڈا نقصان علی اکبر نو برشی لگی ہے بیٹا اس تو وڈا نقصان قاسم دی لاش تے گھوڑے بچ گئے عباس تے بازو کلم ہو اس تو وڈا نقصان بھج دے گھوڑے تو مظلوم زمین تے آئے نا اس تو وڈا نقصان کیڑا پاک نبی دی دھیدہ برکا پاک نبی دی دیدہ برکا شامیہ لٹیا آواز آئیے چادر نہ لٹو آجے نہ کلمہ پڑھ دیا میں اس نبی دی دھیا او بی بی آدھیے میرے جنگلہ وچ مان مکھ گئے بی بی آدھیے پھرا کربلا سم پے او توڑے نبی دیا دھیا شام ماشاءاللہ مولا آپ کے آنسو کو منظور و مقبول فرمائے مومنین یہ 8 جون کے بانی ابھی تک مجھ سے نہیں ملے برا زیادہ اعلان میں کر رہا ہوں 10 جون شاہ نواز کلونی 10 جون شاہ نواز کلونی ٹھٹی موچیاں چنیوٹ 12 جون مرزا بھٹیاں 18 جون امام بارگاہ شاہ نجف برج زیادہ 27 جون امام بارگاہ بلاک نمبر 7 سرگودہ اس مجلس میں پورے ملک سے نامور ذاکرین واعظین خطاب فرمائیں گے 30 جون جلال پور نگیانہ آخری اعلان 18 جون میں جناب مشتاق حسین شاہ صاحب نجم الحسن نوتک اخلاق شرازی صاحب گلشن عباس شاہ صاحب تقی عباس قیامت سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والے آصف کمال نجم شرازی صاحب قبلہ اسحاق ترابی ظہیر تھہیم صاحب و دیگر ذاکرین انشاءاللہ خطاب فرما رہے ہیں 18 جون برج زیادہ میں بر محمد والے محمد صلوات ہر ایک کو دولت عشق حیدر ملتی نہیں ہر ایک کو شادی شمس شادی ہر ایک کو تائید کرنی ہر ایک کو دولت عشق حیدر ملتی نہیں یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر ہر کسی کو دولت عشق حیدر ملتی نہیں یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر میرے اس شعر کی تائید کے لیے میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام نفاست ذکر زینت بزم عزا آفتاب ذکر اہل بیت مہتاب ذکر اہل بیت بزم ذاکرین میں ایک بہت بڑا قداور نام عزت مآب سید محمد حسین شاہ صاحب منگلہ یاسمین احمد پور سیال اور ان کے بعد بقول شمس شاہ صاحب کے شاعر آل اطہار جناب شوکت رضا شوکت صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے خاندان بطول پہ بلند تر صلوات مرحوم کی تصویر